السلام علیکم. میں ہوں سلیم اختر صدیقی، پاکستان اینٹی کرپشن فورم سے. تو آج یہ ہوا کہ میں ہائی کورٹ گیا. تو ہائی کورٹ سے وہاں پہ فارغ ہو کے پھر میں بینک گیا. ہائی کورٹ میں نیشنل بینک آف پاکستان ہے. تو ظاہر ہے سب کو ضرورت پڑتی ہے کہ وہ اپنے پیسے نکالے اور ٹرانزیکشن کرے. تو ہم سب تمام آلموسٹ جتنے وکیل ہیں ان کے اکاؤنٹس ہائی کورٹ میں ہیں، مینٹین ہائی کورٹ کرتی ہے. تو یہاں وہ حبیب بینک میں ہائی کورٹ میں، یہاں اس میں نیشنل میں کرتے ہیں. تو میں نیشنل بینک کی بات کر رہا ہوں کیونکہ میں سرکاری ملازم رہا، ڈی آئی جی، ایس ایس پی، آئی جی پی، اور اپنا اس میں ایف آئی اے، ڈائریکٹر اینٹی کرپشن، جو میری سروسز رہیں سندھ میں. تو ظاہر ہے وہ نیشنل بینک میں ہی تھی، ہمارے سینٹرل پولیس آفس کے سامنے ان کا نیشنل بینک ہے. تو وہیں پہ تھے اکاؤنٹس. تو میں نے کہا چلو نکلواتے پیسے. وہاں پہ جب گیا تو وہ کچھ لوگ بڑے مایوس بیٹھے ہوئے تھے. اور میں نے اس سے پوچھا اپنے برانچ مینیجر سے کہ واٹ از دا پرابلم. اس نے کہا جناب یہ ہے کہ آج 7 days سے اور کوئی سائبر پرابلم ہوا ہے، سائبر اٹیک ہوا ہے، کیا ہوا ہے. تو ہماری 7 days سے بینکنگ جو ہم ٹرانزیکشن نہیں کر سک رہے. تو سوال یہ ہے کہ 7 دن کراچی جیسے شہر میں اگر نیشنل بینک کے، پھر پتہ چلا کہ ساری برانچز ان کی جو ہیں وہ کام نہیں کر رہی. 7 days اگر ٹرانزیکشن نہ کریں، اندازہ کریں پرائم منسٹر صاحب، آپ سنیں میری بات کہ یہ کیا ہو رہا ہے. 7 days اگر ٹرانزیکشن نہ کر سکے بینکس تو سرٹنلی بلینز آف روپیز کا لاسز ہوئے ہوں گے. کیونکہ وہ جو ٹرانزیکشن میں ان کو ایک تو ملتے ہیں، ظاہر ہے ان کو پیسے ملتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کانفیڈنس جو ہے آپ ہمارے نیشنل بینک پہ وہ کس طرح رہے گا برقرار. اس کے مقابلے میں جو بینکس ہیں پرائیویٹ یا وہ فارن بینکس ہیں، تو اس کو اگر آپ کمپیئر کریں اور اس نیشنل بینک کو آپ کمپیئر کریں تو زمین آسمان کا فرق ہے. تو ایک تو یہ کرتے ہیں، آپ ادھر جائیں پرائیویٹ بینکس میں جائیں، وہ آپ کو ان کا وہاں پروٹوکول آفیسر ہوگا یا کوئی ہوگا، آپ کو بڑی عزت کے ساتھ ملے گا، آپ کے ساتھ بات کرے گا. اور یہ لوگ اس طرح بیہیو کرتے ہیں جیسے یہ پبلک سرونٹ، جس طرح ہمارے سارے بیوروکریسی، یہ بیوروکریٹ بن جاتے سارے. تو یہ آپ کے ساتھ اس طرح بات کریں گے. دوسرا بات یہ ہے کہ آپ اندازہ کریں 7 days، چلو 1 گھنٹے کی بات ہو، 2 گھنٹے کی بات ہو، 4 گھنٹے کی بات ہو، یہ خود بول رہے ہیں یہ 7 days سے 7 days سے آپ ٹرانزیکشن نہیں کر سک رہے کیونکہ ہمارے سرور کام نہیں کریں. یہ کوئی طریقہ ہے؟ کوئی یہاں پہ ہم فالو کرتے ہیں چائنا کو اور مغرب کو، ویسٹرن کنٹریز کو. تو کین یو امیجن کہ وہاں یہ ہو سکتا ہے کہ 7 days تک آپ ٹرانزیکشن ہی بند کر دیں بینک کی، کہیں کہ جی ہمارا وہ کمپیوٹر پہ اٹیک ہو گیا، سرور. تو اس طرح کی باتیں جو ہیں بہت خطرناک ہیں. تو اس میں وہ فائنانس منسٹر صاحب کیا کر رہے ہیں، فائنانس سیکرٹری کیا کر رہا ہے، کیا اس کو پتہ نہیں ہے؟ کیا اسٹیٹ بینک کے گورنر کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہ اسٹیٹ بینک کے پاس بعد جو ہے یہ نیشنل بینک ہے. نیشنل بینک سرکاری بینک تو ظاہر ہے نیشنل بینک ہے. تو اسٹیٹ بینک کے بعد اس کا ذیلی ادارہ نیشنل بینک ہے.
اور نیشنل بینک میں اگر یہ حال ہو تو باقی کیا حال ہوگا. ہمارے پہلے ہی کمزور ویک اکانومی ہے، ڈولڈرمس ہے، ٹربل ہے اکانومی ہماری، اور اس قسم کے لوگ وہاں بیٹھے ہوں تو پریزیڈنٹ جو بینک کا نیشنل بینک کا، پہلے تو آپ اس کو چیک کریں نا کہ یہ گھر جائے یہ کیا کرتا رہا ہے. وہاں پہ 8 دن سے اگر ٹرانزیکشن نہیں ہو رہا بینک کا تو یہ کیا کرتا رہا. فار واٹ از دیئر ہی مسٹ گو ٹو ہوم، ہی شوڈ بی گیون کہ یہ لمبا اس کو سلوٹ کیا جائے. فار ایور ہی شوڈ گو لیو دا بینک. کو بینکنگ کا یہ اصول ہے، یہ ابھی یہ ماڈرن دنیا کی بینکنگ ہے. یہاں تو وہ بینکس بھی ہیں، فارن بینکس جو ہے جہاں پہ کام کر رہے ہیں، اور وہ بینکس بھی ہے جن سے آپ اگر 1 لاکھ روپے کسی غریب نے لیا تو اس کی وہ زندگی عذاب کر دیتے ہیں. اس سے 1 لاکھ کے بجائے وہ 1.5 لاکھ پہلے دے چکا ہو، 2 لاکھ پہلے پھر اس کے گھر پہ گونز بھیجتے ہیں. اگر وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس گھر پہ کوئی نہیں ہوگا، چھوٹا فلیٹ ہوگا یا کہیں، تو پھر گونز اپنے بھیجتے ہیں، گنڈے، جو کہ کہیں بھی قانون میں بینکنگ لاز میں نہیں لکھا ہوا کہ یہ گونز بھیجیں گے اور ان کو بولیں گے جاؤ پیسے لے آؤ. تو یہ صورت ہے، وہ بیچاروں کو خودکشیوں پہ مجبور کر دیتے ہیں. تو نہ ان کے اوپر کوئی کنٹرول ہے نہ کوئی قابو ہے. ہمارا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ سپریم لا از شریعت لا. شریعت لا کے بعد سب چیزیں. شریعت لا کیا؟ شریعت لا بینکوں کو اجازت دیتا ہے کہ آپ جو ہے یوزری کرو اور 1 لاکھ کی جگہ ان سے 20 لاکھ لو، کوئی حد نہیں، کوئی لمیٹیشن نہیں. تو اسی طرح ان کے اوپر بینکنگ کاؤنسل یہ سب آل یوزلیس، کام نہیں کر رہی ہیں. تو کوئی سسٹم ہونا چاہیے بینکس کا. ہمارے ایٹ لیسٹ آپ کا نیشنل بینک پہ کنٹرول ہونا چاہیے، سسٹم ہونا چاہیے. ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اب 7 days ہو گئے، آپ ہاں نو ٹرانزیکشن، بند کرو ٹرانزیکشن. اور میں حیران ہوں کہ یہ ہماری قوم کو کیا ہو گیا ہے. وہاں ہمارے وکیل اور دوست بھی تھے، تو میں نے کہا اس سے پہلے میں ریٹ میں جاؤں کہ یہ پروگرام میں آپ کو بتاؤں کہ کیا ہو کیا رہا ہے، یہ پاکستان میں یہ کر کیا رہے ہیں. تو اس طرح کیا 7 دن، یہ 7 days، اس کو ملٹیپلائی کریں آرز کو تو کتنے آرز بن جاتے ہیں. یہ یہاں تو منٹ کے بینکنگ سسٹم، جو میں اکنامسٹ، بینکنگ میں ایک منٹ میں پیسے بنتے ہیں، منٹ میں، اور منٹ کی قدر ہوتی ہے ٹرانزیکشن میں. یہ کیا کوئی یہ وائٹلی فنڈ بن گیا یہ بھی نیشنل بینک، کہ ان کو کوئی نہ ان کے پاس کوئی پراپر فرنیچر ہے، نہ ان کے پاس کوئی قسم کی کوئی اکوپمنٹ ہے. پرانے ان کے پاس، وہ کمپیوٹر بھی پرانے ہیں اور ہر چیز پرانی ہے. کوئی طریقہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ ان کے اوپر بالکل ایکشن لے. پہلے تو اس پریزیڈنٹ کی آپ چھٹی کریں، نیشنل بینک کا پریزیڈنٹ مسٹ گو، اور یہ 7 days کا اس سے پوچھے کہ کتنی بینکوں میں ٹرانزیکشن نہیں ہوا نیشنل بینک کراچی میں، اور پھر اس کو فارغ کریں. پھر جناب وزیر اعظم صاحب، پھر جا کے آپ کا یہ آہستہ آہستہ ادارے سدھریں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.